السلام علیکم. پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس، ہم لاہور سے بول رہے ہیں. 13 اور 14 اگست سن 47 عیسوی کی درمیانی رات 12 بجے ہیں. طلوع صبح آزاد. اس برِ صغیر نے 1857 سے لے کر 1947 تک وہ تاریخ رقم کی جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. اسٹوری آف پاکستان میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح صرف 90 سالوں میں مسلمانوں نے دنیا کا نقشہ بدل دیا. اس لازوال داستان میں کن مسلم رہنماؤں نے اپنا کلیدی کردار ادا کیا، اور جانیں گے وہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں جو آج سے پہلے کسی نے نہیں سنی. سر سید احمد خان کا مسلمانوں کو بیدار کرنا، مسلم لیگ کا قیام، ہندو مسلم اتحاد کا عروج و زوال، اقبال کا انمول تصور، اور محمد علی کا جناح سے لے کر قائد اعظم کا سفر، لاہور میں رکت آمیز مناظر، اور پھر طلوع صبح آزادی. یہ سب آپ جانیں گے اس سیریز میں. اس کے ساتھ ساتھ حصہ ہوگی ایک 7th اسپیشل ایپیسوڈ جو صرف کشمیر پہ ہوگی، اس لیے کہ جس طرح پاکستان کشمیر کے بغیر ادھورا ہے، اسی طرح اسٹوری آف پاکستان کشمیر کے ذکر کے بغیر ادھوری ہے. سوال یہ ہے کہ پاکستان کی کہانی کب اور کہاں شروع ہوئی اور کون سے اہم کردار اس کہانی کا حصہ رہے. میرا ماننا ہے کہ پاکستان کی کہانی کا آغاز 1857 میں ہوا. اس کہانی کے اس دور کے 2 اہم کردار بہادر شاہ ظفر اور سر سید احمد خان تھے. But before moving forward, I'm going to tell you something very tragic, which is part of this story. The last Mughal emperor, when he was arrested by the East India Company, the next day ان کو ناشتے کی میز پہ لایا گیا، اور وہ شخص جو ایک رات پہلے ایمپرر تھا، جب اس کے سامنے ایک ٹرے رکھا گیا تو اسے دیکھ کر بہادر شاہ ظفر کی چیخ نکل گئی. ایسی اور بھی بہت سی چیخیں ہندوستان کی ہر گلی سے سنائی دی. ایسا کیا تھا اس ٹرے میں، اور کیوں کچھ سالوں بعد برِ صغیر کے مسلمان جب بھی کھانا بناتے تو ایک مٹھی آٹا الگ کر دیتے؟ کہاں جاتا تھا وہ آٹا؟ یہ سب کچھ آپ جانیں گے اس قسط کے آخر میں. لیکن 57 کے بعد برطانیہ کی حکومت نے براہ راست کنٹرول سنبھال لیا تھا ہندوستان. جو بغاوت ہوئی تھی وہ فوج میں ہوئی تھی. پہلے جن فوجیوں نے بغاوت کی سب کو انہوں نے قتل کیا، پھانسیاں دی، اور جو بھاگنے کی کوشش کی ان کو پکڑ کے انہوں نے، کوئی کورٹ مارشل نہیں تھا، بس سامنے گولی مار دو. جو کچھ کسی نے بتایا کہ یہ آدمی شامل تھا، یہ آدمی شامل تھا، تو ان کے پاس رسے کم پڑ گئے، درخت کم پڑ گئے. اور ایسی اس وقت کی پینٹنگ موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی جگہ ایسی نہیں تھی کہ جہاں پہ لاشیں ٹنگی ہوئی نہ ہوں، اور کئی دن تک وہاں لٹکی رہی. بڑا بربریت کا جو ایک مظاہرہ تھا وہ کیا گیا تاکہ دہشت پھیلے اور آئندہ لوگ انگریز کی حکومت کے خلاف اپنی آواز نہ اٹھا سکیں. So now we know how brutal was British Raj and why Sir Syed Ahmad Khan felt that he has to do something for his fellow Muslims. اگر سر سید احمد خان وہ سب نہ کرتے جو انہوں نے کیا تو آج پاکستان نہ ہوتا. اچھا، پھر اسی دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان مسلمانوں کے لیے ایک روشنی کا مینار نظر آتا ہے. انگریزوں سے مطالبہ کرتے تھے کہ مسلمانوں کو سرکار میں نوکریاں دی جائیں، آپ نے اس قوم کو نمائندگی دینی ہے، نہیں دیں گے تو وہی اسباب پیدا ہوں گے بغاوت والے، یہ آپ کے وفادار نہیں ہوں گے. ان کا حق دے، انصاف کریں، انصاف کا تقاضا ہے. دیکھیے اس سے پہلے کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ
پولیٹیکلی اکنامکلی کوئی زیادتی ہو رہی ہے, یا یہ ریئلائزیشن بھی کہ آپ کی کو پیرٹی میں نہیں ڈیل کیا جا رہا ایک سوسائٹی کے اندر, اس کو کہنے کے لیے بھی تو ایک کانشیسنس کی ضرورت تھی, ایک ویژن کی ضرورت تھی, ایک تھاٹ کی ضرورت تھی. ہی واز دا ون جس نے وہ تھاٹ ہمیں دی اس وقت. سر سید احمد خان نے ایک رسالہ لکھا اسباب بغاوت ہند. انہوں نے سوچا کہ جو مسلمانوں کو یہ جو پاور سٹرکچر ہے اسے بالکل ایکسکلوڈ کیا جا رہا ہے. اگر مسلمان پاور سٹرکچر میں نہیں آتا یہ تو بہت پیچھے رہ جائے گا, اور دیکھیں ہندو آگے بڑھ رہا ہے. انہوں نے کہا یہ تعلیم کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور انہوں نے پوری ایک تحریک چلائی, مسلمان محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھی, ہندوستان کے کونے کونے میں تبلیغ کی کہ آپ تعلیمی ادارے بنائیں اور تعلیم حاصل کریں, تب آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ آل انڈیا کانگریس تو 1885 میں بن گئی تھی, لیکن پھر سر سید مسلمانوں کو سیاست میں آنے سے کیوں روکتے تھے. ناؤ آئی انڈرسٹینڈ وائی سر سید ڈidn't want Muslims to come in politics, because he wanted them to learn the rule of the game. ایک انگریز تھا OH ہوم, اس نے کانگریس پارٹی کی بنیاد رکھی. جب اس نے کانگریس پارٹی کی بنیاد رکھی تو سر سید احمد خان نے کہا مسلمانوں کو نہیں 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 اس پارٹی میں نہیں شامل ہونا. کہ انڈین نیشنل کانگریس برصغیر پاک و ہند کی تمام کمیونٹیز کے مسائل کو حل نہیں کر رہی, اور یہیں سے سوال یہ ہوتا ہے کہ سر سید احمد خان نے مسلم قوم کو یہ کہا کہ سیاست میں حصہ لینے کے بجائے اپنی تمام تر توجہ جو ہے وہ آپ اپنی تعلیم کی طرف حاصل کریں. مسلم سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی. تو مسلم سائنٹیفک سوسائٹی کا مقصد یہ تھا کہ جو مغرب میں سائنس پہ رسالے میگزین ریسرچ ہوتی ہے ان کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے مسلمانوں میں عام کیا جائے. سو ٹیم تو بن گئی تھی 1906 میں, لیکن ابھی لمبا سفر باقی تھا. دس واز دا ہول موومنٹ جس میں بیسیکلی ان کا خیال یہ تھا کہ کس طرح سے آپ اپنی ایک آئیڈینٹی کو ری ایشور کریں, ایک آئیڈینٹی کو ریسٹور کریں, اور اپنی جو سبجوگیشن ہے اس کو ختم کریں, اس چیزوں کو ریئلائز کریں اینڈ کم آؤٹ آف یور سیلف آئسولیشن. Partition of Bengal was the deciding factor for Muslims to understand that Congress is not sincere with the Muslims of India. اس پر ہم اگلی قسط پر بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ بی اماں کون تھی اور کیسے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد تاج برطانیہ نے بر صغیر کے مسلمانوں کو دھوکہ دیا, اور وہ کون نوجوان تھے جنہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ جوائن کی. پر جانے سے پہلے ذرا کہانی کے اندر کی وہ کہانی بھی سنتے ہیں جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا تھا. جس وقت بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کیا گیا تو 3 شہزادے اس وقت موجود تھے. پھر یہ ہوا کہ ناشتے میں آپ جس طرح سے صبح کو انگریز کو ٹرے میں آپ بسکٹ ہے, چائے ہے, ناشتہ رکھ کے دیتے ہیں, تو صبح کے وقت ٹرے میں اوپر کپڑا ڈالا ہوا تھا اور شہزادے اور شہزادیوں کے سر تھے صرف دل دکھانے کے لیے. ان کے خلاف مقدمہ چلایا گیا 5-6 مہینے کے بعد. اب دیکھیں مقدمہ کیا ہے کہ بادشاہ ہے, مالک ہے ہندوستان کا, اس کہہ رہے ہیں اس نے غداری کی ہے. غداری کے مقدمے میں انہوں نے ان کو عمر قید کی سزا دی اور یہ کیا کہ اس کو ملک سے بھی نکال دو, جلا وطن کر دو. کیا اتنی آسانی سے سر سید نے مسلم قوم کو پڑھا دیا؟ غازی پور میں جب مدرسہ قائم کیا تو اس کے لیے چندہ بھی تو چاہیے تھا, کہ جو ان کے ساتھ لیڈرز موجود تھے ان کو کہا ٹھیک ہے مسلمان گھرانوں کے پاس پیسہ نہیں ہے دینے کے لیے, فنڈ نہیں ہے, آپ اس طرح کریں کہ 3 ٹائم گھر کا کھانا تو پکتا ہے نا, ایک آٹے کی مٹھی ایک طرف خاتون کھانا ڈال, اور ہر مہینے سر سید احمد خان خود جاتے تھے ہر گھر اور اس کو آٹے کو کلیکٹ کرتے. اس آٹے کو لے کے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ آٹے کو کلیکٹ کر کے اس کو بیچا جاتا تھا. بیچ کے جو پیسے حاصل ہوتے تھے وہ ان اسکولوں کی اس پہ لگایا جاتا. جھونکا آخر طوفان